پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں جب عرب دنیا ترکی کی عثمانی خلافت کے جوئے سے رہائی کو اپنے لیے عظیم نجات تصور کیے ہوئے تھی، ان کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے دور رس عواقب کو سمجھتے تھے اور اپنے عرب بھائیوں کو اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر امیر شکیب ارسلان نے اسلامی اتحاد کی اہمیت کو محسوس کیا اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت سے باز رکھنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کے صلے میں انہیں یہ تحفہ ملا کہ ان کو خوشامدی اور غدار کہا گیا۔ اس کا جواب انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس طرح دیا تھا، ترجمہ: جلد ہی میری قوم جان لے گی کہ میں اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، رات خاک کتنی ہی طویل ہو جائے، صبح بہرحال آنے والی ہے۔ ابو عبداللہ لسان الدین معروف با ابن الخطیب غرناطہ میں پیدا ہوا۔ عربی زبان و ادب، علوم دینیہ، فلسفہ و طب، ریاضی و تاریخ میں وقت کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی، مگر حاکم غرناطہ ابو الحجاج یوسف کے دربار میں اس کو جس چیز نے پہنچایا وہ اس کی ادب و شاعری تھی۔ سلطان نے اس کو اپنا سیکرٹری بنا لیا۔ اس کے بعد اس کو وزیر کا منصب عطا کیا۔ ابو حجاج کے بعد اس کا بیٹا محمد خامس تخت نشین ہوا تو اس نے بھی اس کو وزارت پر بحال رکھا، مگر اس کی ترقی نے اس کے حاسدوں کی تعداد بہت بڑھا دی۔ انہوں نے بادشاہ کو اس کے خلاف بدگمان کر دیا۔ وہ غرناطہ سے بھاگ کر افریقہ پہنچا۔ یہاں بھی ابتداً اس کی عزت و تکریم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے فقہا کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ انہوں نے اس کے الحاد کا فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ کچھ جوشیلے لوگ دیوار پھاند کر اس کے گھر میں گھس گئے اور گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح افریقہ میں علم و ادب کی امامت ابن خلدون پر ختم ہو گئی، اسی طرح اندلس میں علم و ادب کی امامت ابن خطیب پر ختم ہوئی۔ ابن خطیب کا تاریخ میں بہت بلند مقام تھا۔ اس نے تقریباً 60 تصنیفات چھوڑی ہیں۔ الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ 3 جلدیں غرناطہ کی شخصیتوں کے لیے تاریخی ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ترکی مشرق و مغرب کا سنگم ہے، اس لیے مغربی تہذیب سے تصادم کا مسئلہ سب سے پہلے یہیں پیش آیا۔ مگر اس کے جواب میں کیا ہوا؟ ایک طرف قدیم علماء کا گروہ تھا جو مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز کا اس درجے مخالف تھا کہ سلطان سلیم ثالث اور اس کے جانشین سلطان محمد کی نئی فوجی تنظیمات اور ان جدید اصلاحات تک کی مخالفت کی جو انہوں نے ترکی کو عسکری اور علمی لحاظ سے یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے دوش بدوش چلنے کے لیے نافذ کی تھیں۔ دوسری طرف ترکی کی وہ نئی نسل تھی جو پیرس اور برلن اور لندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آئی تھی۔
وہ ترکی کو مغرب کے رنگ میں رنگ دینا چاہتی تھی۔ ان کی انتہا پسندی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مغربی تقلید کے جواز کے لیے ایک پورا فلسفہ بنا ڈالا۔ ضیاء گوک الیپ نے کہا، مغربی تہذیب، جس کو ہم بحیرہ روم کے منطقے کی تہذیب کہتے ہیں، کے بانی سماری، سیتھی، فنیکی، رعایا ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ میں قدیم زمانوں سے پہلے ایک تورانی دور کا وجود ملتا ہے، اس لیے وسط ایشیا کے قدیم باشندے ہمارے اجداد تھے۔ اس کے بعد مسلمان ترکوں نے اس تہذیب کو ترقی دی اور اس کو یورپ تک پہنچایا۔ پھر مغربی و مشرقی سلطنت روما کے خاتمے کے بعد ترکوں نے یورپ کی تاریخ میں انقلاب پیدا کیا، اور اسی بنیاد پر ہم مغربی تہذیب کا جز ہیں اور ہمارا اس میں حصہ ہے۔ ان کا منتہی فکر یہ تھا کہ وہ اپنے دماغ سے کام لے کر اپنے کو مغرب کی روشن اور بلند پایہ تہذیب میں نسب کر لیں۔ کمال اتا ترک جب 1924 میں ترک جمہوریہ کے پہلے صدر مقرر ہوئے تو ان کے نزدیک جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ کہ ترکوں کو مغرب کا لباس پہنا دیں۔ انہوں نے پردہ کو خلاف قانون قرار دیا، عربی حروف کی جگہ لاطینی حروف جاری کیے، عربی میں اذان ممنوع ہو گئی، ہیٹ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا، حتیٰ کہ جب ایک خون ریز انقلاب کے بعد ہیٹ کی جنگ جیت لی گئی تو مصطفیٰ کمال نے مکہ کی معتمر اسلامی میں شرکت کے لیے ترک پارلیمنٹ کے ایک ممبر ادیب سربت کو اس حال میں روانہ کیا کہ وہ اس کے واحد مندوب تھے جو اپنے سر پر مغربی ہیٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ گویا ترکی کی فتح عظیم کا اعلان تھا۔ یہی مثال ہر مسلم ملک میں پیش آئی ہے۔ ان میں ڈگری کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر نوعیت کا کوئی فرق نہیں۔ ہر جگہ یہی ہوا کہ قدیم مذہبی طبقے نے مغرب سے نفرت اور اجتناب میں زندگی کا راز بتایا، اور جدید تعلیم یافتہ نے مغرب کی تقلید سے یہ امید کی کہ وہ دوبارہ بام عروج پر پہنچ جائیں گے۔ مگر یہ مثال کہیں نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ شدت سے اس پہلو کی طرف قوم کو متوجہ کر رہے ہوں کہ قوت و طاقت کے اس راز کو معلوم کرو جس سے مسلح ہو کر مغرب تمہارے اوپر اور دنیا کے اوپر چھا رہا ہے۔